اللہ کے حضور عرض کرنے کا نام ہے، اور ہم اپنے اللہ کے حضور عرض کس طرح کرتے ہیں اور کس چیز کی عرض کرتے ہیں، اس بات کا پہلے تو تعین کر لیں کہ ہم نے اپنے رب کے حضور کیا عرض کرنی ہے۔ کیا جو عرض میں اپنے رب کے حضور کرنے لگا ہوں کہ یہ میرے روح کی خواہش ہے یا میرے نفس کی خواہش ہے؟ اگر تو میرے روح کی خواہش ہے تو نور کی خواہش نور تک جاتی ہے، لیکن نفس کی خواہش رب کو سمجھ آئے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے ہمارے حق میں بہتر سمجھے گا تو رب قبول کرے گا، اور اگر اللہ نے ہمارے حق میں اسے بہتر نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ بہتر ہی فیصلہ کرے گا۔ جو ہم نے مانگا ہے وہ دینا ہے یا نہیں دینا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ہم دراصل اپنی ضرورتیں مانگ بیٹھتے ہیں اللہ سے۔ اپنی ضرورتیں مانگنا الگ چیز ہے، دعا کا مانگنا الگ چیز ہے۔ میری ضرورت میں یہ پین ہے، میں آپ سے یہ پین مانگتا ہوں، دیجئے ذرا، مجھے دستخط کرنے ہیں یا مجھے کچھ لکھنا ہے۔ آپ سے میں نے مانگی، آپ نے نہ دی۔ آپ سے پینسل مانگی، آپ نے پینسل نہیں دی۔ اس سے میں نے کوئی دوسری کوئی بال پین یا کوئی مارکر مانگا، وہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ اب یہ ہے کہ میں آپ سے مختلف چیزیں مانگ رہا ہوں جو میری ضرورت کی ہیں، آپ چاہے تو دیں چاہے تو نہ دیں، لیکن یہیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یار اس کی ہیلپ کر دیں، میں نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا لیکن کسی اور کے لیے مانگا۔ اب بندہ تو منع کر سکتا ہے، لیکن رب کا اصول یہ ہے کہ رب منع نہیں کرتا۔ جب اللہ کے حضور اللہ کے بندوں کے لیے کچھ سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بیچ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ، اس کو 1000 ضرورت ہے، اس کی 1000 مجبوریاں ہیں، لیکن اس نے اپنی مجبوریوں کے لیے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، میرے بندوں کے لیے مانگا ہے۔ اور بندوں کے لیے رب کا معاملہ بڑا وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انوار بندے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ہر چیز بندوں کے لیے، یہ سبزے بندوں کے لیے، یہ جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا ہوائیں ہیں، یہ فضائیں ہیں، یہ پانی ہے، یہ چرند ہے، یہ پرند ہے، جو کچھ بھی اللہ نے مخلوق کے لیے بنایا ہے نا، اپنے بندے کے لیے ہی بنایا ہے۔ وہ سخی ہے، وہ دینے والا ہے، اس نے اپنے بندے کے لیے ہی سب کچھ بنایا۔ وہ جب اپنے بندے پہ اتنا مہربان ہے، اور اسی کے بندے پہ جب کوئی دوسرا مہربان ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آتا ہے۔ پھر اللہ وہ چیز اس بندے کو دیتا ہے جس کے لیے آپ نے مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ چیز پھر آپ کو بھی دے گا۔ یہ اس کا اصول ہے، یہ رب کا اصول ہے۔ وہ اپنے بندے کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے، دوسرے بندے کو جب اس نے دے دیا تمہاری درخواست پہ، تو اللہ بہتر سمجھتا ہے اس کی تو تمہیں بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھا اپنی ضرورت چھوڑ کے اس نے دوسرے کے لیے مانگا، اب یہ ہے کہ اس کو تو میں دے رہا ہوں، ساتھ میں اس کو بھی دے رہا ہوں۔
اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے اس زبان سے مانگو جس زبان سے آپ نے گناہ نہیں کیا۔ اب صاف ظاہر ہے میری اپنی ذات کی جہاں تک بات ہے تو میں اپنی زبان سے نہ جانے کتنے گناہ کر بیٹھا ہوں، لیکن میں نے آپ کی زبان سے کوئی گناہ میں نے نہیں کیا، میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جو آپ کی زبان سے ہو، لہذا آپ کی زبان میرے حوالے سے پاک ہے اور میری زبان آپ کے حوالے سے پاک ہے۔ آپ نے کوئی ایسا گناہ میری زبان سے تو کبھی کیا نہیں ہے، لہذا آپ کے حوالے سے میری زبان پاک ہے۔ اب پاک زبان سے جب کوئی چیز مانگی جائے گی تو اللہ تعالیٰ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ لہذا دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ہم درود شریف کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم درود اس لیے پڑھتے ہیں کہ درود کے ذریعے ہم آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ سلامتی، رحمتوں اور برکتوں کے اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں۔ جب اس مہربان کے لیے اللہ کے حضور، اللہ کے محبوب کے لیے اللہ کے حضور جب درخواست کرتے ہیں تو اللہ کا حبیب بھی اللہ کے حضور پھر ہمارے لیے درخواست کرتا ہے، اور رب بھی کہتا ہے کہ دیکھو اس بندے نے میرے حبیب کے لیے سلام بھیجے، سلامتی کی دعا بھیجی، درود بھیجے، لہٰذا اس بندے پہ بھی اب درود بھیجو، اس پہ بھی سلام بھیجو، اس پہ سلامتی بھیجو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ ہم اپنے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، روزی مانگتے ہیں، کاروبار مانگتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں، اور یہ جتنا کچھ بھی ہم مانگتے ہیں یہ ہماری ضرورتیں ہیں، یہ کوئی دعا نہیں ہے۔ جب یہ دعا نہیں ہے تو یہ قبول ہو یا نہ ہو اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا دعا تو قبول وہ ہوتی ہے جو ہم کسی دوسرے کے لیے مانگیں یا کوئی اور ہمارے لیے مانگے، وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہی دعا مقبول ہوتی ہے، اور ایسی دعا ہی کرنی چاہیے اور اس طرح سے ہی دعا کرنی چاہیے۔ تو دعا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، حضور پاک نے بھی یہی سکھایا ہے، اور اللہ کی سنت کو یہ دعوت دیتا ہے، اللہ کی رحمت کو یہ طریقہ دعوت دیتا ہے، اللہ کی الوہیت کو یہ طریقہ دعوت دیتا ہے، اس کی رحیمی اور کریمی کو یہ طریقہ دعوت دیتا ہے۔ تو اللہ کے حضور جب بھی دعا کریں تو اسی طریقے سے کریں۔